بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome everyone to another session of تدبر القرآن. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم سورہ فجر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدا وألحقنا بالصالحين. اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے صحیح معنوں میں وہ گین کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ ہم سے مطلوب کرتے ہیں، اور جو اس سورہ کو نازل کرنے کا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں لرننگ لیسنس اس سے ہم لیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اور آگے بھی پہنچائیں. سورہ فجر کی بات کریں تو یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 30 آیات ہیں. آج ہم انشاءاللہ 1 till 5 سلو چلیں گے. آج صرف 5 آیات کی تفسیر کریں گے. اب سورہ فجر کے بارے میں جیسے پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ سورہ مزمل کے بعد سورہ ناس تک جو ہیں صورتیں وہ جوڑوں میں ہیں، پیئرز میں ہیں. ویسے تو قرآن کی زیادہ تر صورتیں پیئرز میں ہیں، لیکن خاص کر سورہ مزمل کے بعد سورہ ناس تک لے کے سورہ ناس تک جو ہے ساری صورتیں وہ پیئرز میں واضح طور پہ ہمیں پتہ چلتی ہیں، کیونکہ اس میں ٹاپک مضمون کی سملیرٹی ہوتی ہے. پھر بعض اوقات ایک مضمون ایسا ہوتا ہے جو ایک صورت میں تھوڑا ڈسکس کیا ہوتا ہے، اور دوسری صورت جو اس کی جوڑا سورہ ہوتی ہے اس میں اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس ٹاپک کی کمپلیشن ہوتی ہے. تو اب سورہ فجر کے بارے میں کچھ باتیں اگر ہم دیکھیں تو سورہ فجر کا جو جوڑا بنتا ہے وہ اس کی بالکل نیکسٹ سورہ ہے، سورہ بلد. فجر اور سورہ بلد جو ہے یہ پیئر بنتا ہے. اب اس کی مشابہت کی جو بیس ہوتی ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ایک جیسا مضمون، تھیم آف دی سورہ ایک جیسا ہونا، اور دوسرا ریزن ہوتا ہے کہ کسی پہلو کا کمپلیٹ ہونا. دو چیزیں مل کر کسی مضمون کو مکمل کر رہی ہوتی ہیں. جیسے پہلے صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ان سوراز کے بھی کچھ سملیرٹیز دیکھ لیتے ہیں بیفور وی اسٹارٹ. سورہ فجر اور سورہ بلد کے بیچ میں کیا سملیرٹی ہیں اگر ٹاپک کے حوالے سے دیکھا جائے. اب یہ مکی سورہ ہے اور یہ جس ٹائم پر نازل ہوئی تھی اس وقت قریش کی کیا سچویشن تھی اور ان کے اندر دین کس حد تک تھا اور کلچر کس حد تک تھا، وہ سب ہم اینالائز کریں گے. اور پھر اس کو آج کے زمانے میں بھی امپلائی کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کتنی سملیرٹیز ہمیں نظر آئیں گی اس وقت کے دور کی جو جہالتیں ہیں اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب سے قریش کی جو سچویشن تھی اٹس لائک القریٰ ومن حولہ، یعنی قریش اور اس کے ارد گرد کی جو جگہیں ہیں، حلیف ہیں بسے ہوئے تھے، اس جگہ کا جو ثقافتی اور تہذیبی نقشہ دیکھیں تو ان میں جو ہمیں obvious اگر بیماری نظر آتی ہے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے اندر تھی دولت کی محبت. اور مال اور دولت کی محبت ہونے کی وجہ سے کسی کے پاس اگر زیادہ مال ہوتا تھا تو وہ باعث عزت سمجھا جاتا تھا، اور مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ باعث ذلت سمجھا جاتا تھا. یہ ان کا اخلاق بن چکا تھا. اسی کی بات ہم سورہ فجر میں اور سورہ بلد میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیسے یہ لوگ دولت پرست ہو چکے تھے. اور جب دولت پرستی یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اس معاشرے میں عام ہو گئی تھی. یہی بیک گراؤنڈ ہمیں سورہ بلد میں بھی ملتا ہے اور یہی بیک گراؤنڈ سورہ فجر کی بھی آیات سے ہمیں واضح ہوتا ہے. اب جس معاشرے میں دولت پرستی عام ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ایک تو ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، دوسرا ان کو کھانا کھلانا تو دور، ان کو کھانا کھلانے والوں کو روکنا. اس کے بارے میں بھی ہم نے آیات پڑھی ہے نا قرآن میں، اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہوگا کہ دوسروں کو بھی روکنا، یعنی ترغیب دینے کے بجائے ان کو روکنا، نیکی کا عمل کرنے سے، یتیموں اور مساکین کی مدد کرنے سے روکنا، غریبوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا. ایک تو یہ بات.
دونوں سوراز میں مشترک ہے۔ پھر یہ کہ دینی معاملات میں بھی اگر یہ لوگ کچھ عمل کرتے تھے تو اس کی سول بیس ہوتی تھی ریاکاری، یعنی صاف شو آف ان کے عمل، نیک عمل میں بھی نظر آتا تھا۔ تو جو نیکی کی اصل روح کو مار دینا ہے، یعنی جو کچھ بھی کیا وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے، یہ بھی ان دونوں صورتوں میں دولت کی محبت اور ریاکاری کا جو عنصر ہے، یہ ان دونوں سوروں کے بیک گراؤنڈز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس میں مولانا اسرار صاحب کہتے ہیں کہ اگر سورہ فجر اور سورہ بلد کو مزید ڈیٹیل میں کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سورہ مطففین میں بھی، بلکہ سورہ معون اور سورہ مطففین کو اگر ڈیٹیل میں پڑھا جائے تو فجر اور بلد بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے کردار کی ایسی پستی میں چلا جاتا ہے کہ اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، وہ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، ہر اس کا نیک عمل صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ جو حج کرتے تھے اور جو یہ سارا کھانا کھلاتے تھے، جو سب کچھ کرتے تھے، سارے کا سارا ضائع کیوں ہے؟ کیونکہ ریاکاری کا عنصر اس میں، ریاکاری کا پہلو آ جاتا تھا۔ اب دیکھیں نا، کسی معاشرے میں اگر صرف اور صرف یہ ہو کہ مالدار جو ہے وہ عزت دار ہے اور جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو بھی کوئی نیک عمل کیا جائے اس کو یا تو احسان جتایا جائے یا پھر اس کو سب کو دکھا دکھا کے کیا جائے، تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ آخرت کا اور اس کی یعنی آخرت میں ریوارڈ ملنے کی کوئی امید ہے ہی نہیں ایسے انسان کو یا ایسے معاشرے کو۔ پھر تیسری چیز جو سملر ہے سورہ فجر اور بلد میں، جو عہد کا ورڈ ہے، اب دو دو دفعہ ان صورتوں میں، جیسے سورہ فجر میں آتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یہ دو دفعہ آیا۔ پھر اسی طرح بلد میں آتا ہے أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یعنی تکرار کے ساتھ دونوں صورتوں میں تکرار کے ساتھ دو دو مرتبہ احد کا ورڈ آیا ہے۔ یہ بھی ایک ظاہری سملیرٹی نظر آتی ہے ہمیں اس پیئر میں۔ پھر چوتھا ایک سملر پوائنٹ یہ ہے کہ پوری پوری گنتی ہے، جیسے سورہ فجر میں نے کہا 30 آیات ہیں، بالکل اسی طرح سورہ بلد میں پوری پوری 20 آیات ہیں، فجر میں 30 اور بلد کی 20 آیات ہیں، پوری پوری گنتی ہے۔ اب پیئرز میں یوزلی ہوتا یہی ہے، اگر ہم انالائز کریں تو جو صورتیں پیئر میں ہوتی ہیں، جو پہلی سورہ ہوتی ہے یوزلی وہ بڑی ہوتی ہے اور دوسری سورہ چھوٹی ہوتی ہے، تو وہی معاملہ یہاں بھی نظر آتا ہے۔ پھر یہ کہ دونوں صورتیں جو ہیں فجر اور بلد، ان کی جو آیات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لمبی آیات نہیں ہیں۔ اچھا، بالکل سینٹر آف دا سورہ میں، بالکل سینٹر آف دا سورہ 14ویں 15ویں جو آیت ہیں یا 15ویں 16ویں ہے شاید، جو دو آیات ہیں فجر کی وہ لمبی آیات ہیں اور پھر آخر میں چھوٹی آیات ہیں، اور اسی طرح بلد میں دیکھا جائے تو بس ایک لمبی آیت ہے، باقی ساری چھوٹی آیات ہیں۔ اب یہ تو کچھ سملیرٹیز تھیں دونوں میں۔ اب دوسرا پہلو اگر دیکھیں کہ تکمیل کرنے والی، کمپلیشن والی چیزیں، کہ کوئی ٹاپک ہو ایسا جو کمپلیٹ ہو رہا ہو ایک دونوں صورتوں کو ملا کر اگر پڑھا جائے تو، جیسے سورہ فجر کی قسموں کا جو تعلق ہے وہ زمان سے ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے، ٹھیک ہے؟ سورہ فجر کی جو والفجر ولیال عشر، اسپیسیفکلی، ٹھیک ہے، لیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جبکہ بلد میں دیکھیں لا اقسم بهذا البلد، مکان کا ذکر ہے، تو یہاں زمان کا فجر میں اور بلد میں مکان کا ذکر ہے، تو یہ ٹائم اینڈ اسپیس کو، یہ کے مضمون کو جو ہے یہ دونوں صورتیں کمپلیٹ کرتی ہیں۔ پھر سورہ فجر میں قومی اور اجتماعی زوال جو ہے اس کے انجام کا ذکر بالکل واضح اور نمایاں ہے، کہ اجتماعی طور پہ جب قوم ایک زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ ہم سورہ فجر میں پڑھیں گے۔
تو یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کا سدباب کیا ہوتا ہے، کہ اگر کوئی معاشرہ زوال پذیر ہو جائے تو اس کا سدباب یہی ہوتا ہے نا کہ چند افراد اٹھیں اور اپنی اصلاح کریں، پھر ایک جماعت کی شکل اختیار کریں کہ جس میں وہ مل کر معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو یہ ذکر آتا ہے بلد میں، ٹھیک ہے؟ تو سد باب اور طریقہ کار جو ہے وہ بلد میں آتا ہے، اور اجتماعی زوال کا جو ذکر ہے وہ سورہ فجر میں آتا ہے۔ ایک اور جو کمپلیشن کا مضمون ہے وہ ہے اخل خیر کا انجام۔ ہم دیکھیں گے سورہ فجر کے لاسٹ میں، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، خوبصورت آیات، ٹھیک ہے؟ جو اہل خیر ہیں ان کا جو انجام ہوگا اس کی بات ہوگی۔ پھر اس خیر کے انجام کو پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا ذکر ہمیں سورہ بلد میں ملتا ہے۔ یعنی اس انجام تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہم سورہ بلد میں دیکھیں گے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ سورہ فجر میں مکہ یا قریش کا جو ماحول جیسا تھا اس کے بالکل ڈارک پہلو، اس کے ڈارک ایسپیکٹس دکھائے گئے ہیں، کوئی روشنی کی کرن نہیں، لائک ڈیپ ڈاؤن دے آر ان ڈارکنیس، اور وہ سارے پہلو نمایاں سورہ فجر میں ہمیں نظر آئیں گے۔ پھر بلد میں ایک روشنی کی کرن، یعنی دکھاوے کے لیے یہ صحیح نیکی کا ذکر ہے، مقابلے بازی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے سے آگے نکلنے کے لیے کھانے کھلاتے ہیں، مہمان نوازیاں کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی روشنی کی جو رمق ہے وہ ہمیں سورہ بلد میں ملتی ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں نا، یہ وہ ابو جہل کا قول بڑا ہی مشہور کہ ہم کھانے کھلاتے ہیں اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر اگر ہم محمد کو مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، محمد سچا ہے، مجھے ہمیں پتہ ہے۔ تو وہ جو کھانے کھلاتے تھے اور سارا کچھ، ان کی تو بنی ہاشم سے مقابلے بازی چل رہی تھی نا۔ تو سرہن ہم نے پچھلی سورہ میں بھی پڑھا تھا کہ ایگو کی وجہ سے انسان صدقہ بالحسنہ نہیں کرتا، سچ کو نہیں مانتا، اور اپنے لیے ایک جہنم کی گھاٹی جو ہے چن لیتا ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ فجر میں اور سورہ بلد میں ریاکاری کی جو ان کی بات ہے، ان دونوں صورتوں کے ساتھ ساتھ سورہ معون میں بھی اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ذکر رکھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو اس لیے کہ ان کو دیکھا جائے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو سورہ فجر اور بلد کو سمجھنے کے لیے سورہ معون جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ والفجر، قسموں کی بات ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا یسر۔ کچھ علماء نے ان قسموں کو ایکسپلین کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں، لٹریلی بکس لکھی ہیں۔ مولانا فراہی صاحب کی کتاب ہے اقسام القرآن، وہ وہ قرآن کی قسمیں سمجھنے کے حوالے سے۔ اب مولانا اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ فجر کی جو قسمیں ہیں یہ مشکل ترین قسمیں ہیں۔ جب وہ انہوں نے مطالعہ کیا تو ان کو ون آف دا ڈیفیکلٹ جو قسمیں ہیں قرآن میں جتنی بھی سوراز میں آئی ہیں، ون آف دا ڈیفیکلٹس ان کو یہ سورہ فجر کی قسمیں لگتی ہیں، کیونکہ اس پہ مفسرین نے بہت ساری ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے ان کی تفسیر کی ہے۔ اب جو جدید قسم کے جو مفسرین ہیں وہ ان قسموں کو بالکل جنرل رکھتے ہیں، والفجر یعنی صبح کے وقت کی کوئی بھی فجر، ٹھیک ہے، صبح کے وقت قسم ہے، ولیال عشر کوئی بھی راتیں، 10 راتیں ان کا ذکر ہے، اینڈ سو آن۔ لیکن جو قدیم مفسرین ہیں نا، جو اسلاف سے جڑے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر سے مراد ہے خاص فجر، اور 10 راتوں سے ولیال عشر سے مراد ہے خاص 10 راتیں، اور شفعی وتر سے بھی مراد خاص شفع ہے اور خاص وتر ہے۔ اب عموم کے لحاظ سے والفجر جو ہے صبح کا وقت ہے جب رات روانہ ہوتی ہے۔
आपको शायद याद है सूरह मुदस्सिर में भी हमने ऐसी ही आयतें पढ़ी थी, वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुबहि इज़ा असफर, जब रात छा रही होती है, वस्सुबहि इज़ा असफर, जब सुबह रोशन हो रही होती है, इन्नहा लइहदल कुबर। फिर तकवीर में हमने पढ़ा था वल्लैलि इज़ा असअस, और जब रात सांस ले रही होती है, वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, और जब सुबह सांस लेती है, यानी हरकत और बरकत शुरू हो जाती है सुबह में। अब इसमें एक एनालिसिस है, और अकॉर्डिंग टू मौलाना इसरार साहब, इस रात की जो बात हो रही है, जो फजर है, वो कहते हैं कि 10 जिलहज की फजर है। वो क्यों है वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो रात की बात कर रहे हैं ना, वाला या फजर जो है, उनके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ुहूर है और उन पे वही होना, ये फजर है। क्यों? क्योंकि शमसी कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो 580 साल, और अगर कमरी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 600 साल के बाद वही का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अराउंड 600 ईयर्स के बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का सिलसिला कंटिन्यू हुआ। तो गोया ये तवील एक रात थी, जिसका जिक्र सूरह जिन में भी आता है कि हम समझे थे कि अब तो कोई नबी नहीं आएगा, कि शायद ये सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया है। तो इसमें इशारा है कि वो तवील रात जो है, रात फितरतुल वही की, वो ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि वल फज्र, नबी जैसे एक नई सुबह रोशन होती है, बिल्कुल वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और उन पे वही नाजिल होना ज़माने के लिए और पूरी मखलूक के लिए एक सुबह रोशन से कम नहीं। यहाँ सूरह फजर में मौलाना इसरार साहब कहते हैं कि ये जनरली इन कस्मों को लेना, जैसे कि जदीद मुफस्सिरीन ने लिया है, वो ठीक नहीं। ही सेज कि ये स्पेसिफिक फजर की बात हो रही है और स्पेसिफिक 10 रातों की बात हो रही है। अब फजर से मुराद कुछ और चीजें भी हैं, जैसे फजर से मुराद फजर की नमाज ली है कुछ लोगों ने, यानी दूसरी जगह पर आता है ना, इन्नल कुरआन अल फज्र काना मशहूदा, के कुरआन जो फजर के टाइम पढ़ा जाता है। बिल्कुल इसको हम जनरल वे में भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे मौलाना इसरार साहब कहते हैं कि ये कुर्बानी का दिन जो है 10 जिलहज की फजर की बात हो रही है। अब होता ये था वहां पर कि जो कुरैश में सालाना जो जश्न है उसका बड़ा एहतमाम होता था। अब वो इसको जश्न क्यों कहते हैं? वो इसलिए बिकॉज वो जश्न ही रह गया था उनके लिए, इट वॉज मियर कल्चरल थिंग, हज को करना। तो वो जो सालाना जश्न होता था उसका जो एहतमाम करते थे कुरैश वाले, वहाँ हज और उसके जो मनासिक हैं उसकी बड़ी अहमियत थी उस वक्त भी। वहाँ के कल्चर से इसका गहरा ताल्लुक था, यानी पूरी की पूरी आबादी जो है मक्का से निकल आई, वो फिर मिना, फिर उसके बाद अराफात की तरफ जा रही है। तो ये जो काफिला है चल रहा है ना, यानी 8 तारीख को जिलहज की मिना से चले, फिर 9 की सुबह सुबह अराफात गए, फिर 9th की रात जो है अराफात से वापसी हो रही है और मुजदलिफा में क़याम हो रहा है, फिर 3-4 दिन मिना में क़याम है। ये एक जश्न ही था उनके लिए, ये एक जश्न ही था। उसकी रिलीजियस वैल्यू जो है ना वो खत्म हो चुकी थी। उनकी कल्चरल जिंदगी का ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि खाना काबा की एक बहुत अहमियत थी इकोनॉमी वाइज भी। अब वो जो उनकी सरदारी और कुरैश की जो चौधराहट उनको हासिल थी पूरे अरब में, खाना काबा की वजह से ही थी। और उस एस्पेक्ट में भी वो खाना काबा जो है, उस उधर जो लोग आते थे उनकी मेहमान नवाजी करते थे, और उनको सब इसीलिए उनको इज्जत मिलती थी ना, वो जो जैसे मैंने कहा सरदारी और जो चौधराहट करते थे। फिर जो मुआशी और जो मुराद हासिल थी उनको पूरे अरब में से, वो भी खाना काबा की वजह से ही थी। तो यहाँ जो जिक्र है वो किसी भी फजर का जिक्र नहीं है, वो 10 जिलहज की फजर का जिक्र है। और इसका ही आगे वो हमें कह लें कि कनेक्शन मिल जाता है वलायाल इन अशर जब हम पढ़ते हैं।
اب اسی طرح مفسرین نے ولیال عشر کو بھی کہ کوئی بھی 10 راتیں، ہر مہینے کی پہلی 10 راتیں، یا پھر درمیانی، یا پھر کسی بھی مہینے کی آخری 10 راتیں. اب اسپیسیفکلی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اس لیے ہیں کیونکہ جس وقت میں یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، حج بلکہ خاص کر قربانی کا جو معاملہ ہے نا، ان کے لیے اہم ترین فریضہ تھا. اف اینی تھنگ قربانی کو وہ سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. اب یہ بھی ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ لوگ عرفات کی اہمیت انہوں نے کم کر دی تھی. قریش کہتے تھے کہ ہمارے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے، ہم تو حرم والے ہیں، یعنی ہم حرم کی جو حدود ہیں اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں. یہ لوگ منا میں ہی رہتے تھے، یعنی یہ مشقت نہیں کرتے تھے کہ عرفات جائیں اور وہاں سے واپس آئیں. پھر مزدلفہ کی مشقت اور اس کی شب کی جو سختی ہے شدید، وہ کہتے تھے ہم اس سے مستثنا ہیں، وی آر آؤٹ آف اٹ. ہم حرم والے ہیں، ہم ادھر ہی رہیں گے. اور ہمیں وہ حدیث پتہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ حج، اس کا مفہوم اس طرح کہ حج جو ہے وہ عرفہ ہی ہے، یعنی عرفہ کا جو قیام ہے اس کے بغیر کوئی بھی چیز کا نعم البدل یا اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے کسی بھی مناسک کی، لیکن عرفات جو بندہ نہیں گیا اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. اب دیکھیں ان میں یہ خامی تھی کہ یہ عرفات کی اہمیت کو کم کر کے صرف قربانی ہی قربانی بس. اب یہ لوگ کہتے تھے کہ اصل حج جو ہے وہ 10 ذی الحج کو ہی ہوتا ہے، جسے یہ حج اکبر بھی کہتے تھے. اس لیے یہاں پر مراد ہے یہ ولیال عشر کی جو بات ہے، 1 سے لے کے 10 ذی الحج کی جو راتیں ہیں. دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلے 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان میں جو ہے 10th ڈے ہمیں پتہ ہے محرم کی جو 10ویں ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور محرم پہلا مہینہ ہے ہمارے کیلنڈر کا. تو اس دن ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا حق یہود سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ پہ. وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم نیکسٹ ایئر اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا. تو بہرحال محرم کی اہمیت بھی ہے. تو کچھ لوگ اس کو آ، پہلے 10 دن جو ہیں وہ محرم کے بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو رمضان کی آخری راتیں کہتے ہیں، ولیال عشر یعنی رمضان کے جو آخری عشرہ ہے نا اس سے بھی مراد لیتے ہیں. اب اس میں قابل ترجیح جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ عشرہ اول جو ہے 10 days of ذی الحج اکارڈنگ ٹو مولانا اسرار صاحب، والفجر یعنی 10ویں تاریخ اس کی قربانی کا جو دن ہے، عید اس کی فجر، اور اس سے پہلے کی 10 راتیں ولیال عشر، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق. اب اس آیت پر اتنے سارے اقوال ہیں جس میں سے، یعنی اس کی ایکسپلینیشن میں، جس میں سے امام راضی نے 20 کوئی کوٹ کیے ہیں، اس میں سے کچھ جو ہیں مولانا اسرار صاحب بھی کوٹ کرتے ہیں. یعنی یہ جفت کیا ہے، یعنی شف کیا ہے، اور وتر کیا ہے، ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ اس کی ایکسپلینیشنز دی ہیں. جفت کہتے ہیں ایون نمبرز کو، جیسے 2 4 6 8 اینڈ سو آن، اور شفع اور وتر کہتے ہیں طاق یعنی اوڈ، ٹھیک ہے، 1 3 5 اینڈ سو آن. امام راضی کے کچھ اقوال ہیں، میں وہ پڑھ دیتی ہوں. ان کے مطابق ایک عام طور پہ رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد ہے کل مخلوق، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے. اور وتر کیا ہے؟ وتر اللہ تعالیٰ ہیں، ایک ہے نا، اللہ واحد ہے. وتر یعنی طاق میں، اوڈ میں 1. اور شفع سے مراد ہے جفت میں کل مخلوق.
پھر اس کی دوسری رائے یہ ہے کہ جو نمبرز ہیں، کاؤنٹنگ جو ہے، جیسے میں نے کہا 2 4 6 8، ساری کاؤنٹنگ جو اعداد ہے وہ مراد ہے، یعنی نمبرز جفت ہوتے ہیں یا طاق ہوتے ہیں یا آڈ ہوتے ہیں یا ایون ہوتے ہیں نا نمبرز، تو سارا کا سارا حساب انہی اعداد کو ملا کر بنتا ہے۔ پھر تیسری رائے جو ہے وہ فلسفہ ازداد کی ہے، یعنی کہ ہر چیز کسی نہ کسی لحاظ سے منفرد ہے، یعنی وتر ہے، آڈ ہے، یونیک ہے، اور کسی نہ کسی پہلو سے وہ کسی چیز کا جوڑا بھی ہے، جفت میں ہے، شفع ہے۔ اچھا یہ تو عام رائے تھی، عام ایکسپلینیشن جو جنرل تھی نا۔ اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو شفع سے مراد لوگوں نے جیسے میں نے کہا کہ زیادہ وہ رائے سمجھ میں آنے والی وہ یہی ہے، شفع سے مراد مولانا اسرار صاحب بھی کہتے ہیں کہ یوم النحر جو ہے، یعنی 10 ذی الحج، وہ ہے شفع، اور وتر سے مراد وہ کہتے ہیں یوم عرفہ۔ اور ایام تشریق جو ہیں یوم النحر کے بعد آنے والے 2 یا 3 دن، یعنی 11 12 اور 13 ذی الحج، اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ 11 اور 12 جو ہے وہ شفع ہے، کیونکہ وہاں پہ قیام منا میں جو کرنا ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے، وہ شفع ہے بیکاز اٹس این ایون نمبر نا، 11 اور 12 2 دن۔ اور 13 تاریخ اس کے لیے یہ ہے کہ چاہیں تو رکیں اور چاہیں تو چلے جائیں، تو وہ وتر ہے، الون۔ ٹھیک ہے، 11 اور 12 ذی الحج کیونکہ وہ ایون نمبر میں ہے تو دیٹ از شفع۔ اب دیکھیں آپ کنیکٹ کریں اس کو، مطلب والفجر 10 ذی الحج کی صبح، ولیال عشر پہلی 10 راتیں ذی الحج کی، والشفع والوتر سے وہ یہ مراد لے رہے ہیں کہ آؤٹ آف آل دا اقوال the most reasonable that he thought is کہ 11 اور 12 تاریخ جو ہے ذی الحج کی جب قیام ہوتا ہے منا میں لازمی، وہ مراد ہے بیکاز اٹس ان جفت نا، اٹس ان ایون نمبر۔ اور وتر جو ہے وہ 13ویں تاریخ ہے، الون، ایک ہے نا، وہ طاق ہے، تو جو چاہے وہاں ٹھہرے اور جو چاہے وہ جا سکتا ہے۔ مزید اس میں کچھ آراء ہیں کہ شفع سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، جوڑا، ٹھیک ہے، شفع جوڑا، اور وتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں وہ شفع ہیں اور وتر اللہ تعالیٰ ہیں، ایک یہ رائے ہے۔ پھر ایک یہ رائے ہے کہ ام، 4 نمازیں جو ہیں ہماری، 2 فرائض کی اگر بات کی جائے، وہ شفع ہیں، ایون میں ہے نا، 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، اور 4 عشاء کے۔ یہ جو 4 نمازیں ہیں یہ شفع میں آتی ہیں، اور وتر میں مغرب کی 3 رکعت، اور اسی طرح وطر کی جو نماز ہے۔ اچھا وطر کی پروناؤنسیشن وطر بھی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اس کو وتر کہتے ہیں، تو ہم بھی اس کو وتر ہی کہیں گے۔ تو مغرب کی جو 3 رکعت ہیں وہ وتر ہیں، یا پھر وطر کی جو نماز ہوتی ہے وہ بھی آڈ نمبرز میں ہوتی ہے نا، 1 3 5 7 اینڈ آئی تھنک 13 تک۔ پھر ایک اور اس میں یہ رائے ہے کہ جو شفع ہے وہ درجات ہیں جنت کے، 8 درجات، ایک حدیث میں آتا ہے نا، 8 درجات ہیں جنت کے۔ اور وتر کیا ہے؟ دوزخ کے درجات، طبقات ہیں، اس کے لیولز ہیں، 7 طبقات، اس کی پستیاں ہیں، اس کی ڈیپتھس ہیں، تو وہ وتر ہیں کیونکہ وہ آڈ نمبر میں ہیں۔ اسی طرح 7 ڈورز ہیں جہنم کے، اور 8 دروازے ہیں جنت کے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے شفع اور وتر سے مراد یہ بھی لی ہے۔ پھر اور ایک ہے کہ شفع سے مراد ہے تمام دن اور تمام راتیں، ٹھیک ہے، ڈے اینڈ نائٹ، اور وتر سے مراد ہے یوم القیامہ، یعنی ایک دن، یوم القیامہ جو ہوگا اس کی کوئی رات نہیں ہوگی نا، اٹ ول بی جسٹ اکیلا ایک دن۔ اور اس کے مقابلے میں شفع کیا ہے؟
سارے دن اور ساری راتیں پیئر میں. پھر ایک اور رائے شفع اور وتر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو انبیاء ہیں جن کے دو دو نام ہیں، کچھ انبیاء ہیں نا جن کے دو دو نام ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، یہ شفع ہیں. اور حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا جاتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، ان کے تو یہ شفع ہیں. اور جن انبیاء کا ایک نام ہے وہ وتر ہیں. پھر ایک یہ رائے بھی ہے کہ شفع اور وتر سے مراد ہے جسم کے ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں جو پیئرز میں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، وہ شفع ہیں. اور جو ایک ایک ہیں وہ وتر ہیں، جس میں سے سب سے اہم قلب، ہمارا دل. ایک آخری رائے، جیسے شفع سے مراد ہے کہ دو سجدے، ہم ہر رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں، اور وتر سے مراد ہے رکوع، رکوع ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری آراء بہت سارے ڈفرینٹ علماء نے تفسیر میں، اپنی تفاسیر میں لکھی ہیں، جن کو امام راضی کوٹ کرتے ہیں. اب ان سب میں سے مولانا اسرار صاحب کی جو رائے ہے میں وہ آپ کے ساتھ کوٹ کرنے جا رہی ہوں. وہ یہی ہے کہ ایام تشریق میں جو دو دن ہیں ذوالحج کے، 11 اور 12، یہ شفع ہے. اور جو 13واں دن ہے، 13th ڈے، دیٹ از وتر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. آگے ہے واللیل اذا یسر، آیہ نمبر 4، اینڈ the night when it passes، اور رات جب وہ چل کھڑی ہو. اب یہ بھی کوئی خاص رات ہے. یہاں پر مراد یہ لی ہے حضرت مقاتل، مجاہد اور حضرت اکرمہ، ان کا یہ اوپینین ہے کہ ہی لیل المزدلفہ، یہ ان کا قول ہے، ہی لیل مزدلفہ، اس آیت کے بارے میں کہ یہاں پہ کس رات کی بات ہو رہی ہے؟ جو مزدلفہ میں گزاری جانے والی رات ہے، سب سے بھاری اور ثقیل رات. when it comes to حج کے مناسک کی اگر بات کی جائے تو مشکل ترین رات. یہ مقاتل، مجاہد اور اکرمہ کا قول ہے. اب وہ اس طریقے سے کہ 9 ذی الحج کو نماز مغرب ہم ادا نہیں کرتے اور عرفات کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، پھر رات کو پہنچتے ہیں مزدلفہ میں، اور وہاں پر قیام کر کے مغرب اور عشاء یہاں کمبائن کر کے پڑھی جاتی ہے. پھر رات پوری مزدلفہ میں گزارنی ہے اور سیم نائٹ ٹریول کرنا ہے، نماز فجر کے بعد منا جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ فجر سے پہلے ہی خواتین وغیرہ کو جو ہے بھیج دیا کرتے تھے منا کے لیے. تو یعنی دیکھیں 9 کو نکلے شام کو، مغرب کی نماز ادا نہیں کی، اور عرفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز کمبائن کر کے پڑھنی ہے، یہاں قیام کرنا ہے، اور اسی رات کو فجر کی نماز کے فوراً بعد یا اس سے کوئی پہلے بھی جایا جا سکتا ہے، منا کے لیے روانہ ہونا ہے، منا جانا ہے. تو اس سے مراد علماء نے لی ہے واللیل اذا یسر سے، کہ وہ رات جو جس میں لوگ چل رہے ہیں، بیکاز دے آر کنٹینیوسلی موونگ نا، اٹس ناٹ دا رات دیٹ از پاسنگ، رات نہیں چل رہی، بس یہ وہ رات ہے جس میں لوگ بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں، دے آر موونگ. جیسے لیل نائم ہوتی ہے آرام سے سونے والی رات، لیل نائم. پھر لیل سحر ہوتی ہے بے چینی سے، یعنی ڈسٹربڈ نائٹ ویئر یو کانٹ سلیپ. اسی طرح لیل یسر سے مراد ہے چلنے والی رات، یعنی جس میں لوگ چلتے ہیں، رات نہیں چل رہی بٹ لوگ چل رہے ہیں. واللیل اذا یسر. اب یہ ساری آراء جو ہیں اسلاف کی، سلف کی ہیں، نہ تو یہ میری اپنی رائے ہے اور نہ ہی مولانا اسرار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی رائے ہے. یہ ساری جو ہے
اسلاف کی مفسرین کی آراء لی ہوئی ہیں جو کہ میں کوٹ کر رہی ہوں. اب یہ چار قسمیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اب جواب قسم کیا ہے اس میں؟ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل مند کے لیے نشانی ہے؟ حل یعنی کیا موجود ہے. اب یہ وہ کیا نہیں ہے کہ کوشچن کیا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو جب ہم ایمفیسائز کرتے ہیں، اب پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں تمہید کی، چار امپورٹنٹ دنوں کی قسمیں کھائیں اور پھر کہا کہ ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اٹس ناٹ لائک اللہ از آسکنگ کوشچن بٹ ہی از ایمفیسائزنگ. کسی چیز کو ایمفیسائز، زور ڈالنے کے لیے اس کو سوالیہ انداز میں ہم پوچھتے ہیں نا، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں تھا. حل فی ذلک قسم لذی حجر، کہ کیا ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. اصل میں ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے، واقعتاً بہت زیادہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو ان قسموں میں موجود ہیں. اس میں اگر بیک گراؤنڈ اب سمجھا جائے کہ جس ٹائم پہ یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اے قریش، تم نے تو جو مناسک حج کی جو روح کو پامال کیا ہے، اصل روح جو تھی اس کی وہ تو توحید تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا تو اس کو مرکز توحید بنایا تھا کہ یہاں پر لوگ اجتماعی طور پہ اللہ کی عبادت کر کے، وحدانیت بیان کر کے نماز ادا کریں گے. تو تم نے کیا کیا؟ تم نے نماز کو بھی ڈسٹورٹ کر دیا. جیسے سورہ انفال میں آتا ہے نا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں. یہ ان کا حال تھا. اور حج کی اصل روح اس کو بھی انہوں نے خراب کر دیا، ختم کر دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ آخرت پر تمہارا یقین نہیں ہے، اس لیے، کیونکہ تم آخرت پر یقین ہی نہیں کرتے کہ تم سے کسی دن کسی نے پوچھنا بھی ہے. بس یہ مذہبیت رہ گئی ہے، کلچر رہ گیا ہے کھوکھلا سا، تو رسم بن کے رہ گیا ہے حج بھی جو ہے. اصل سبب کیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں میں آخرت کا یقین ختم ہو چکا تھا اور مال کی محبت عروج پر تھی. هل فی ذلک قسم لذی حجر، isn't it enough a sufficient oath for those who have sense. یعنی اتنی اہم اہم اسپیسیفک قسم کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں، کیا کافی نہیں ہے یہ قسمیں ایک عقل مند انسان کے سمجھنے کے لیے؟ یعنی دیکھیں ان کی روٹ کاز، جو ان کی بیماری تھی کہ عرفات کو سکپ کر رہے ہیں، اپنے تکبر میں، غرور میں، منہ میں اسٹے کر رہے ہیں کہ ہم حرم والے ہیں. اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ گونا ہیپن. تو بس یہ تھی آج کی آیات، اور آئی ہوپ زیادہ کنفیوز نہیں ہوئے ہوں گے آپ، کیونکہ میں نے بہت ساری رائے ڈسکس کر دی، بہت سارے میں نے بتا دیے کہ میننگس. سو لیٹس سی ہاؤ دا سورہ مووز آن. انشاءاللہ آگے ہم مزید پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا قریش کی روٹس اور ان کی جو روٹ کاز بیماریاں ہیں ان کو کیسے کیٹر کر کے، اور ایک ایک چیز کو جو ہے نا اس کا نہ صرف سدباب، اس کا حل بتاتے ہیں، ان کی جو بیماری کی جڑ ہے وہ بتاتے ہیں. اور ہمارے لیے اٹ از سو ایزی کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ایسے لگتا ہے جیسے آج کی بات ہو رہی ہے. ریئلی جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو آئی واز لائک کہ یہ ریاکاری، یہ حج کو ایسے سمجھنا بالکل ایک فریضہ ہی رہ گیا ہے. ویڈیوز، پکچرز بنانا وہاں پہ، اور میں نہیں کہتی ہر ایک کا اپنا یہ ہے، فیل ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو کتنا ریلیٹیبل سا لگتا ہے نا.
وہ बीमारियां जो उस वक्त लोगों में थी, ऐसा लगता है जैसे आज ही की बात हो रही है, हमारे ही बारे में बात हो रही। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें सीखने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन ऑन टाइम। किसी ने कोई बात करनी है या कोई कुछ पढ़ कर आया तो प्लीज़ रेज योर हैंड। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इधर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट आयाज के साथ। प्लीज़ कोशिश किया करें, कुछ रिवाइज करके कुछ पढ़ के आया करें। इट विल बी रियली इंटरैक्टिव। अगर ये डिस्कशन बेस हो जाए तो रियली मुझे भी आप सबसे सीखने को मिलेगा। तो इस दुआ के साथ कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कंसिस्टेंट रहने की, और इंशाल्लाह सीखने की भी, और इस पर अमल करने की और आगे पहुंचाने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।